السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اسٹریٹ ڈرائیو. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کافی عرصے بعد نوید بھائی آمنا سامنا ہوا ہے دوبارہ ہمارا، اور کچھ مصروفیات تھیں، کچھ ہم نے چھلانگیں لگائی تھی بائک سے، اور ایکسیڈنٹ سے جو ہے وہ ہم ہو کے واپس آ رہے ہیں. تو دوبارہ سے اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں. پی ایس ایل ہو رہا ہے، اور سٹارٹ اس سے کریں گے ہم کہ جو پی ایس ایل کا چام تھا اس دفعہ، باقی جتنے پی ایس ایل ہوئے ہیں، پی ایس ایل 8 ایڈیشنز، یہ 9th ایڈیشن تھا، تو اس طرح سے چام نظر نہیں آیا پی ایس ایل کا. کیا اس کی وجہ جو کیونکہ کافی لوگوں نے بوائیکاٹ بھی کیا ہے اس کو، کچھ اسپانسرز اور اس کی وجوہات پہ، تو آپ کے نزدیک کیا یہ بھی وہی وجہ ہے، یا اس دفعہ ویسے ہی لوگوں کا جو ہے وہ بزی ہو گئے ہیں، لوگ یہ دیکھنا چھوڑ دیا، یا دوسری بات یہ کہ کوالٹی اس قدر ہو گئی ہے پی ایس ایل کی کہ یار نہ کوئی انٹرنیشنل اس لیول کے پلیئر آتے ہیں کہ بندہ اس طرح ہو کے دیکھے، کیونکہ سارے لوکل ہی کھیل رہے ہیں کہ دو اور جو کوئی بڈھے شڈے ہیں وہ کھیل رہے ہیں پی ایس ایل میں آگے. تو سب سے پہلے تو اس بات سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی ہاں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی واقعی ہم لوگ کافی لیٹ آئے ہیں پی ایس ایل میں، پوڈ کاسٹ میں اپنی، کیونکہ کچھ وجوہات تھی، کچھ مسائل تھے، اور کچھ لوگوں کو چلانا نہیں آتا بائک اس وجہ سے، تو اس وجہ سے بھی. اور دوسرا کچھ اپنے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ نہیں مل پا رہے تھے. تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے. پہلے تو جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو رمضان مبارک، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور یہ رمضان کی جو مہینہ ہے اس میں آپ کو بھی اور ہم کو بھی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی جو ہے نا توفیق دے. جی ہاں جی، پی ایس ایل میں کچھ 4-5 میرے نظر میں پوائنٹس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے پی ایس ایل پچھلے پی ایس ایلز کی نسبت تھوڑا سا ہلکا فیل ہوا ہے. دیکھیں جی، ہم سارے ملکوں نے بہت فالو کرتے ہیں ان کچھ مسائل کے، کچھ چیزوں کے اندر، جس میں کرکٹ سب سے پہلے ہوتی ہے. وہ آئی پی ایل کرواتے ہیں، ان کا سپانسر بہت بڑا ہے، چلو ہم مانتے ہیں ان کا ملک بہت بڑا ہے، ان کے پاس سپانسر بھی بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے. آپ کے جتنا ملک ہے کم سے کم آپ کے پاس ویسا سپانسر ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ ایک مسلم کنٹری ہیں، آپ کے لوگ جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر فوراً اچھل پڑتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، جذبات ہیں، سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے ہرٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں گے تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پھر آپ کو بہت زور کا دھچکا لگے گا. ہاں، بیک لیش جس طرح سے آیا ہے سٹارٹ سے ہی، جی ٹھیک ہے، آپ نے وہ قسم کا دھچکا وہ سپانسرز لے لیے جو نہیں لینے چاہیے تھے. ہم نام نہیں لیں گے یہاں پہ، لیکن نہیں لینے چاہیے تھے. اور اگر آپ کے ایف سی کو لیا انہوں نے، وہ تو ظاہری سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وجوہات آپ کو پتہ ہے. ہاں جی، تو پھر آپ نے چلیں اسپانسر لے لیا، پھر وہ شرٹوں پہ بھی نظر آیا، ٹھیک ہے، ٹیمز کے اندر بھی وہ اسپانسر نظر آیا، پھر لوگوں کا اعتراض بھی نظر آیا. پھر لوگ کہتے ہیں ایک چہرہ یہ اور دوسرا چہرہ یہ والا بھی ہے. ایک جگہ پہ بتاتے ہیں کہ جی ہم ایسے ہیں اور ایسے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ اسی اسپانسرز کے پیسے بھی کھا رہے ہیں، اور ان لوگ، خیر یہ ایک اور طرف بات چلی جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسپانسرشپ بہت زبردست ہونی چاہیے. نمبر 1، اسپانسر اچھا ہوگا تو آپ اس کی پبلسٹی بہت اچھے طریقے سے کریں گے. آپ کا جو میڈیا کا جو بندے ہیں وہ اس پی ایس ایل کو کس حد تک دیکھیں. آپ آئی پی ایل دیکھتے ہیں نا، آئی پی ایل کے اندر کچھ 6-7 قسم کا کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک اننگ بریک ہوتی ہے، کمپیئر جو ہوتے ہیں اینکرز وہ سارے نیچے آ جاتے ہیں، 2-3 بندے لیتے ہیں، گپ مارتے ہیں، ٹیم کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اچھا وہ نکلتے ہیں. پھر باہر بریک آتی ہے، شہر سے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک، گراؤنڈ سے باہر شہر کے اندر، شہر میں آ کے ڈھونڈتے ہیں کون سا ڈھابا ہے، کیا چیز بک رہی ہے، کیا اس ملک اس شہر کے اندر چیزیں کون سی ہیں کھانے والی، ادھر کیمرے مارتے ہیں. پھر ایک کو وہاں پہ ہیرو وہاں پہ لے جاتے ہیں. وہ مطلب یہ بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اپنے لوکل ایریاز کو دکھائیں، پروموٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، بیچ میں کلپس، یہ کب کریں گے یہ لوگ پی ایس ایل کو؟ اسی وجہ سے پی ایس ایل دکھایا جائے گا. دوسرا، پی ایس ایل کے اندر اب وہ نیشنل T20 ہوتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، سیم ویسے ہو رہا ہے. بس آپ ایجڈ کھلاڑیوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بڈھے لڑکوں کو کھلا رہے ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، جن کی اب اپنی ٹیم میں جگہ نہیں ہے، وہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں. جتنے اچھے پلیئرز ہیں سوائے وہ آئی پی ایل کے، بگ بیش کے، اور ایون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی لیگ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں، اس میں بھی بہت اچھے پلیئرز تھے، ٹھیک ہے. تو
آپ کے پاس اس طرح کوئی نہیں. لیکن ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت برا ہوا ہے, لیکن بہت اچھا بھی نہیں ہوا. اب 9واں ایڈیشن آپ کرا رہے ہو, تو 9واں ایڈیشن کا مطلب ہے کہ 9 سال ہو گئے ہیں. ہمارے لیے تو 9 سال بہت ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں بھی چیئرمین کا چینج ہونا بار بار. میں برملا کہنے کو تیار ہوں کہ نجم سیٹھی سے بہتر پی ایس ایل کسی بندے نہیں نکلایا. مطلب وہ چاہے کسی پارٹی سے, لیکن اس نے پی ایس ایل کرانے میں کوئی وہ نہیں چھوڑی کہ اس نے زبردست پی ایس ایل کو ارینج کیا. ایون مجھے یہ لگتا ہے کہ رمیز راجہ نے بھی بڑی اچھی کوشش کی تھی لاسٹ ٹائم کہ بھائی اچھے طریقے سے پی ایس ایل ہو. 8واں ایڈیشن بڑا اچھا ان کے ہوتے ہوئے بھی ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پی ایس ایل کرانے کے لیے آپ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری جگہوں میں جانا پڑے گا. مطلب کہ ایسے لوگ لانے پڑیں گے, منتیں ترلے کر کے لانے پڑیں گے. کیوں نہیں آتے یار لوگ, کیا وجہ ہے؟ امیج. آپ کے پاس پاور ہے, میرے پاس پاور نہیں. آپ جس کو چاہو روک لو, جس کو چاہے کھلا لو. دیکھیں ابھی کچھ ٹیمز کی, اچھا ہمارا مجھے لگتا ہے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا پی ایس ایل کا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب اس میں افغانستان کی لیگ وہ چل رہی ہے, افغانستان کے کتنے اچھے پلیئرز, سوائے ایک نوین الحق کے مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا کوئی کھیلنے آیا ہو. وہ بھی شاید ٹیم میں نہیں ہے, اس وجہ سے کھیل رہے. تو راشد خان مین پلیئر تھا لاہور کا, وہ نہیں کھیلا. مطلب یہ سب کھیلے ہوئے ہیں, یا تو ہو نا یہ کبھی کھیلے نہیں, یہ کھیل کے گئے لیکن اپنی ہے. کیوں ان کا اپنی لیگ ون ڈے شروع ہو گیا, T20 کھیل رہے ہیں. بنگلہ دیش سے کوئی نہیں آیا, جہاں پہ پوری ہماری ٹیم پاکستان کھیل رہی ہوتی ہے. کیوں نہیں آیا بھائی, کیا وجہ ہے, ان کا کیا چل رہا تھا وہاں پر؟ مطلب یہ چیزیں ہیں جو آپ نے نیکسٹ ٹائم سوچنی ہے خود سے. یار آپ اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم پی ایس ایل سیکنڈ موسٹ ہم کہتے ہیں نا واچڈ لیگ ہے, اور اگر آپ اس کو ریٹ کرنے میں جائیں تو ہم تو پتہ نہیں اس کو پتہ نہیں کہاں ریٹ کر جاتے ہیں. یار پارس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک کے بارے میں ہمیشہ اچھا بولیں گے. ٹھیک ہے, کبھی بھی برا نہیں. لیکن اس کے سیکنڈ پہلو بھی ہوتا ہے. آپ پی ایس ایل تو کرا رہے ہیں, لیکن پی ایس ایل کو اچھے طریقے سے کرانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. سب سے بڑا جو کردار ہے وہ میڈیا ہے. آپ کا میڈیا پی ایس ایل کو کس طریقے سے دکھا رہا ہے. اتنا تھکڑ کیمرہ ورک میں نے زندگی میں نہیں کبھی دیکھا ہوگا جتنا اس پی ایس ایل کے اندر یوز ہوتا ہے. کیوں؟ آپ پیسہ نہیں دے رہے لوگوں کو. بلائیں آئی پی ایل سے جو ٹیم ہے, جو آئی پی ایل کے کیمرہ مینز ہیں, جو ٹیم جو وہاں پہ لگے, آپ ان کو بلائیں نا, دیں ان کو پیسہ. بھائی آپ نے کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ ایچ ڈی لوگوں کے پاس ملٹی میڈیا سے جس پہ دیکھتے ہیں, پرنٹ آتا ہے پی ٹی وی اسپورٹس والا پرنٹ آ رہا ہوتا ہے. تو دوسرا پھر آپ کتنے چینلز پہ دکھا رہے ہیں. خیر مطلب یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پی ایس ایل ٹھنڈا رہا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے 2 اچھی چیزوں سے. ایک کیمرہ ورک, دوسرا پلیئرز. آپ جتنے اچھے پلیئرز لے کر آئیں گے, یا اپنا ٹائم پیریڈ سیٹ کریں تھوڑا سا اور, کیونکہ اب لیگز ہوگی بہت زیادہ. اس پہ کوئی R&D ٹیم نہیں بیٹھتی کیا؟ پورا اس پہ ایک کیوں نہیں اسٹریٹجی بیٹھے بنائے اس پہ کہ یار ہم نے, مجھے لگتا ہے شاید ہمارے جو R&D والے ہیں وہ مطمئن ہے اس سے کہ یار بڑا اچھا کرایا ہم نے. مطلب کوئی وہ اس کے اب 9 ایڈیشنز ہو گئے ہیں, تو جو پچھلے فار ایگزامپل پہلے 3 ایڈیشن تو ہم ٹرائل اینڈ ٹیسٹ پہ لے کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کیسے ہوتا ہے, پہلے 3 ہم نے اس میں دے دی. ان 3 سے تو ہمیں کچھ ریزلٹس ملے ہوں گے نا کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کریں. آپ اس 3 سے یہ ریزلٹ لیں کہ آپ نے ایک 6ویں ٹیم انٹروڈیوس کی, آپ کو پی ایس ایل اچھا چل رہا تھا, آپ نے اسپانسرشپ اچھی تھی, آپ نے 6ویں ٹیم بھی ڈال دی بیچ میں جو کہ ملتان کے روپ میں سامنے آئی. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ واقعی ٹھیک آپ چل رہے تھے, آپ نے اسٹارٹ اچھا لیا, آپ نے ایک آئی پی ایل برانڈ کو آپ نے پیچھے سے پش کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی آ رہے ہیں بھائی آگے سٹو آپ. لیکن اب تو اور بہتر ہونا پڑے گا. پھر پی ایس ایل میں اس کی اوپننگ سرمنی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ دنگ رہ جائیں. پھر جو دوسری جب پھر ختم ہوگا تب اس کی ایسی سرمنی ہو کہ لوگ دنگ رہ جائیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس کراؤڈ نہیں آتا. آپ کے گراؤنڈ ہی کتنے بڑے ہیں یار, یہ تھگڑ سے گراؤنڈ ہے یار. گراؤنڈ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آتا کراؤڈ. آپ کے گراؤنڈ کا جو ہے نا 1600 کلومیٹر ارد گرد کا ایریا بالکل جو ہے نا پیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں سے آپ جا ہی نہیں سکتے. پھر پراپر راؤٹنگ نہیں ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ دیکھنے جا رہا ہے, جیسے ہم دیکھنے کے ہمیں تو پتا تھا کہ پارکنگ کہاں کرنی ہے, کہاں سے انٹرنس ہے. جو کوئی فیملی ہے یا جو شوق میں پہلی دفعہ جا رہا ہے اسے تو نہیں پتا. وہ تو اب پنڈی والے اسٹیڈیم میں جائے گا, جہاں سے مین راستہ ہے اسٹیڈیم روڈ والا وہ تو بند ہے, اس کو گھوم کے آنا ہے مری روڈ سے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کیا پتا میں نے کہاں سے آیا. وہ پوچھتا رہے گا پھر کہ اب میں نے کدھر جاؤں. وہ کہے گا اچھا وہاں سے آئے, وہ وہاں سے آئے. پھر ٹریفک اور جو کراچی کے حالات ہیں تو آپ نہ پوچھیں.
مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پنڈی اسٹیڈیم میں آپ نے میچ دیکھا، کیا مطلب کتنا ٹکٹ تھا جس جگہ پہ آپ نے بیٹھ کے دیکھا؟ 1000 روپے، 1000 روپے ٹکٹ تھا. اور وہ جگہ کیسی تھی؟ مطلب ایک اس چیئر کا وہ 1000 روپیہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے یار، آپ نہ کمائی کریں اتنی، آپ یہاں سے آپ اگر لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، آپ تو کیمرہ گھمائیں اور کراؤڈ ہی کراؤڈ ہو. اور 20,000 کی بھی کیپیسٹی شاید نہیں بیٹھتی ہوگی پنڈی کی اسٹیڈیم. پنڈی میں 15,000 کیپیسٹی ہے. 15,000 کیپیسٹی، ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک تو اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ پنڈی گنجان آباد ایریا کے اندر ہے اسٹیڈیم ہے، وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے تو بھائی پھر یہاں میچز نہ کراتے. نہیں، اسٹیڈیم تو بہت پیارا ہے یار. اسٹیڈیم ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جو سٹنگ ایریا کی جو پچھلا ایریا، مطلب اس کو اوپر لے کے جائیں گے نا، پیچھے تو نہیں لے کے جائیں. لیکن وہ پھر بھی پیچھے سے ہی بڑھے گا. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ یا تو کیپیسٹی بڑھائیں، پھر آپ ٹکٹ سستے رکھیں. یار ایک غریب آدمی جو کہ مزدور کا بچہ ہے، جس کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، وہ کیسے 1,000-1,500 روپیہ دے کے آپ کے میچ اور اتنا تردد کے بعد آئے گا؟ پھر آپ کے پاس اگر آپ کو یہ لگتا ہے یار ہم نے گراؤنڈز کے اندر اتنے آپ نے پیک کر دیا چیزوں کو، لوگ پہنچ نہیں پا رہے، آدھا میچ تو ویسے گزر جاتا ہوگا جب کوئی بندہ پہنچتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ کو لوز کرنی پڑیں گی، ڈھیلی رکھنی پڑیں گی، تب لوگ گھسیں گے اندر. پھر سختی، ہم نے بہت سارے سوشل میڈیاز کو دیکھا ہے کہ جی اس کے اندر لوگ آ رہے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. اسٹیڈیم میں ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے ایک تو 2 قسم کے نعرے جو ہیں وہ بہت لگے ہیں. ٹھیک ہے، ایک خان کے اور دوسرا فلسطین کے. ٹھیک ہے، میں فلسطین والے چلو پھر بھی میں اس کے ہوں حق میں کہ الٹا ہمیں ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے پروموٹ ہونا چاہیے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی روکنے کی ضرورت بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہو کہ پراپر بندہ پھر میڈیا کے ساتھ آئے نا. اب کچھ لوگ ہیں جو اس کو اس طرح، یا جو عوام ہے ہماری شوخی قسم کی، ٹھیک ہے، وہ جا کے جان کے اٹینشن سیکنگ کرنے کے لیے، یا اپنے اس کو اس ایریا جو ہوتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم بڑا، حالانکہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، جو بیگ پہن کے آئے ہیں، اور جو جا کے انہوں نے کھانا کھانا ہے، جس KFC سے کھانا ہے، وہ سب ادھر کا ہی ہے. لیکن اسٹیڈیم میں آ کے آپ نے جو ہے نا وہ شوخا بننے کے لیے نعرہ لگا دیا کہ جی فری فلسطین اور فری فلانا. تو ٹھیک ہے، یکجہتی ہونی چاہیے، لیکن ہو تو پھر پراپر ہو. ٹھیک ہے، پراپر میڈیا کے ساتھ ہو کہ آپ اپنے برانڈ سے شو کرو. ٹھیک ہے، آپ PSL کے براڈ کاسٹنگ سے شو کرو نا. آپ لگاؤ بڑا سارا فری پیلسٹین لکھا ہوا ہو. بالکل، آپ اپنے گھر سے شو شروع کریں نا بھائی سب سے پہلے. تو اب دوسری بات کہ جب اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر روکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھیں، میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ اعظم خان نے ایک دفعہ اسٹیکر لگایا تھا بیٹ کے اوپر. مطلب میں کہتا ہوں اسپورٹس کے اندر آپ گراؤنڈ ہے نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ یہ سب کام کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کریں، آپ کو ویڈیو ریکارڈ کریں، ویڈیو بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کریں، اس کو شیئر کریں، بنتا ہے جی. ٹھیک ہے، جس کو اچھی لگے گی وہ آگے بھی شیئر کرتا رہے گا. لیکن گراؤنڈ میں آ کے اس قسم کی حرکت کرنا، جی یہ پتہ صحیح سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات آپ نے کی جی خان کے نعرے. وہ خان کے نعرے تو وجنے نہیں جی. پھر یار کیوں وجنے ہیں؟ کیونکہ خان ہے یار. کیوں خان ہے؟ اب اس چیز سے مجھے سخت نفرت ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ خان کے نعرے بجیں گے. یار کیوں بجیں گے بھائی؟ اور ان کو تو صحیح ڈنڈے لگے. خیر غلط بات ہے. آپ گراؤنڈ میں جب میچ کھیلنے آئے ہیں، میچ دیکھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھائی کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ یار میں نے کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہے. جن لوگوں نے، اب میں یہاں پہ بھی نام نہیں، جن لوگوں نے خان کو اندر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی ہی کے گانے پہ ڈانس کر رہے تھے. یار تو آپ یہ دیکھیں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گراؤنڈ کے اندر کسی قسم کا بھی نعرے بازی، آپ نے کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو کرکٹ کے حوالے سے نعرے بازی کر سکتے ہیں، آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، غلط بات تو کوئی بھی، لیکن وہ آپ والی بات ہے، اگر کوئی اس طرح کی نعرے بازی کر رہا ہے تو پھر بھائی فری کنٹری ہے نا بھائی، آزاد ملک ہے، آپ چھوڑ دو اس کو بھائی. وہ کر رہا ہے تو وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے نہیں، وہ کسی کو گالیاں دے رہا ہے نہیں، وہ کسی کو تنگ کر رہا ہے نہیں، وہ کسی کو چھیڑا چھاڑی کر رہا ہے نہیں، تو نعرے لگا رہا ہے تو اس کو حق کے نعرے لگانے. یار شوخا بن رہا ہے بس، اور کچھ بھی تو آپ کیمرہ نہ لگائیں اس کے اوپر. کیوں کیمرہ نہ لگائیں بھائی؟ جو میڈیا کیمرے گھما گھما کے لگا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ واقعی کیمرہ کسی نے لگائی، وہ سوشل میڈیا سے اپلوڈ ہوئی ہیں تصویریں اور ویڈیو ساری.
مطلب میں وہاں پہ گیا, میں نے اس لڑکے کی ویڈیو بنائی اور انہوں نے اپلوڈ کر دی, مطلب اسی طرح ہوا ہے نا, اور تو کوئی طریقہ نہیں. آپ چھوڑ دیں, یہ پکڑ کے لے کے جانے سے آپ اپنا امیج خراب کر رہے ہیں بھائی. آپ لوگوں کو پکڑ کے لے کے جاؤ گے باہر, جس کو آپ میڈیا کو دکھا رہے ہو باہر کہ ہمارا اتنا مطلب سیف اینڈ ساؤنڈ گراؤنڈ کے اندر میچز ہو رہے ہیں, کہیں گے اچھا ادھر تو جانا نہیں چاہیے, یہاں تو کل کو پھڈا بھی ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں, سوچنے والی ہیں, آپ کو خود دیکھنا ہے کہ یار یہ میں مطلب کیا کر رہا ہوں. گراؤنڈ میں پہلے سے اس کے حق میں ہوں کہ ایک کرکٹ ہو رہی ہے, اسپورٹس ہے, اسپورٹس کو اسپورٹس کے طریقے سے لینا چاہیے, اس کے اندر کوئی ایکسٹرا قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. چونکہ آپ ایک عام عوام ایک شہری آیا ہوا ہے تو اس کو پھر آپ کو وہ اس کو اجازت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو اپنے کل کو یہ نہ ہونا کہ جی وہ کل کو نعرے لگا رہا ہو بابر اعظم, تو ساتھ والی ٹیموں کو غصہ چڑھنا چاہیے یار یہ بابر اعظم اور باقی کوئی پلیئر نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا, اس کا اپنا دل ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, اپنا خیال ہے. دیکھیں نہیں, جہاں پہ آپ کا اب کچھ میٹرز ایسے ہوتے ہیں جس میں اوپینین آپ کا کامن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کا اوپینین کامن نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے ایک طرف ادھر والے بندے ہیں, دوسری سائڈ دوسری پارٹی کے بندے بھی ہیں, تیسری پارٹی کے بندے بھی ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو وہاں پہ بیچ میں ایک دوسرے کو سیدھا ہو جائیں, پھر فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو اگر اسٹیڈیم کا ماحول بتاؤں نا تو فیملی والا بالکل بھی نہیں ہے, نہیں ہے جی. میں اپنی فیملی کو لے کے نہیں جا سکتا, میں جانا چاہوں گا ہی نہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, جو صحیح بات ہے. ہاں, کہ میں کیونکہ جو میں دیکھ کے آیا ہوں, میں نہیں چاہوں گا کہ یار میں اپنی بہن یا اپنی امی یا اپنی وائف کو لے کے اس چمکٹے میں بیٹھا ہوں. جو جس قسم کی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے, جس قسم کی وہاں پہ حرکتیں ہوتی ہیں, اور آپ یہ مجھے بتائیں نا, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے وہ کون سی کلاس ہے؟ ایلیٹ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے؟ لوور کلاس تو جاتی نہیں ہے. آپ کی, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کی خوش قسمتی ہے اگر تو آپ کو ایریا ایسا مل گیا جہاں پہ فیملیز اور بیٹھی ہوئی, اور اگر نہ ملے تو نہیں ملے, کیونکہ اب آپ کا سیٹ نمبر والا سسٹم تو ہے نہیں. ہاں, وہ تو کہ آپ کو جو سیٹ نمبر ملا آپ وہاں جا کے بیٹھو. آپ کو اگر آپ گئے ہو اور بیچ میں جگہ ہی وہ جگہ خالی ہے جہاں پہ آپ کے ارد گرد لونڈا لپاڑا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر کھل کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ پھر نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے خواتین بیٹھی ہیں یا فیملیز بیٹھی ہیں. میں تو ویسے ایک میری اپنی سوچ بھی تھی کہ انکلوئر کا ایک حصہ فیملیز کا الگ ہونا چاہیے. جس طرح ہم کہیں بھی ہال میں جاتے ہیں, کھانے والے ہال, ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, فیملی ہال الگ ہے, ٹھیک ہونا ہے, چاہیے. تو آپ اسی اب جس طرح پارٹیشن ہوئی ہوئی ہے کہ جاوید اختر والا الگ ہے اور میاں داد والا انکلوئر الگ ہے, اس انکلوئر کے اندر ہی, کیونکہ اب اس کی انکلوئر کی کیٹیگریز کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں. کیوں آپ فیملیز کے لیے علیحدہ کرتے ہیں, اسی کے اندر ہی پارٹیشن ہے کہ یار اگر آپ کے پاس فیملی ہے یا آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں تو آپ اس انکلوئر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں, ایریا بنا ہوا ہے اس میں آپ جہاں بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا کہ جس طرح کا ہمارا ملک ہے اور جس طرح کی ہماری کنٹری ہے, مسلم کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے بہت ساری چیزیں ریسٹرکٹڈ ہیں, ہم اور ملکوں کی طرح کھل کے نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اسٹیڈیم والے لوگوں کو سوچنی چاہیے. یہ اصل میں بس اب کیا کہوں, یہ پھر بات اور طرف چلی جائے گی کہ ہم لوگ ہیں بہت کوئی آزاد, مطلب ایکسٹرا آرڈنری آزاد ملک ہے نا, مطلب اور ہر لحاظ سے آزاد ہونا چاہتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے آزاد ہمیں بہت اچھی لگتی ہے وہ والی آزادی. تو وہ والی آزادی جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اور ہماری فیملیز کے لیے. اور بینگ این اسلامک اسٹیٹ آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہمیں خود ہماری ریسٹرکشنز ہیں, ہم اور ٹھیک ریسٹرکشن, ہاں ٹھیک, بہو بیٹی بہن کے ساتھ بیٹھ کے ہم ولگر اسٹیج ڈرامے نہیں دیکھ سکتے. ایون آج کل تو پی ٹی وی کا ڈرامہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو اسٹیج ڈرامے تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ ہماری ایک ریسٹرکٹیڈ, ہمیں روکا جاتا ہے, ہمیں خود بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھنا. تو آپ ایک بھرے اسٹیڈیم میں جہاں پر آپ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس کو شوق ہے میچ دیکھنے کا اسٹیڈیم میں, اور ہم اس کو لے گئے ہیں ساتھ, اس کے بعد سارے ارد گرد کے لوگ بیٹھ کے, تو لڑکے سارے بیٹھے ہیں اور وہ لڑکے ہیں اور ان کا اپنا ایک ماحول ہے, ان کو انہوں نے گالی بھی نکالیں گے, وہ باتیں بھی کریں گے, اونچی اونچی کریں گے, تو وہ کیا سوچے گی ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے, یا اس پہ کیا اثر پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اسٹیڈیم کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا بھائی, کسی قسم کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے, اور اسلامک جو ہمارا جو اندر ایک فلسطین کے لیے جو ہمارا ایک جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ گراؤنڈ کے اندر ہیں تو وہ میڈیا نہیں ہے آپ کو اس کو بتانے کا, کوئی اور جگہ ڈھونڈیں, وہاں سے آپ کھل کر آئیں, اور ہم پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا, جو کہ نہیں ہے فی الحال. کام وہاں پہ کریں جہاں پہ اس چیز کا افیکٹ ہو. آپ کے وہاں پہ نعرہ لگانے سے 10 لوگ سن لیں گے بس, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہو سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے بھائی جان, موبائل نکالو. بندہ اسٹیڈیم آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ میڈیا نے نہیں دکھانا. جب آپ کو پتا ہے کہ نہیں دکھانا تو آپ نہ کرو نا, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شیئر ہوگی وہاں کرو.
وہاں تو کوئی نہیں کرتا, وہاں ان لوگوں کی کوئی ویڈیو نہیں آتی. اچھا دوسری مینٹالٹی عوام کی, وہ جہاں پہ وہ ثنا جاوید نظر آئے تو اس کے ثانیہ مرزا کے یار نعرے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے یار, مطلب اس پہ کتنی فرسٹریشن ہوتی ہوگی. وہ دیکھیں, یہی تو بتا رہا ہوں, یہ ہے ہم لوگ, یہ ہے ہمارا کلچر, یہ ہم لوگوں کو باہر بتانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ایک عام آدمی کو شاید پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس سے اگر آپ نے فار ایگزامپل مطلب یہ کوئی باہر کی دیکھ رہی ہے فیملی, وہ اگر کوئی پلیئر کہتا ہے یار آؤ تم بھی, مطلب اپنی وائف کو کہتا ہے کہ یار آؤ تم, ہم پاکستان اگر میں جا رہا ہوں کھیلنے تم بھی ساتھ آؤ, تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ یار میں اگر گھوم رہی ہوئی تو یہ تو مجھے اگر اس قسم کے نعرے مارنے شروع کر دیے انہوں نے. اور جتنا مرضی اسٹرانگ ہو بندہ, ایک برداشت ہوتی ہے, بندے کی حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اوپر سے ایک تو کیمرے والوں پہ میں الگ سلامی دوں گا, اور سنگل بھی لیتا تھا کراچی کنگ کا تو کیمرہ ثنا جاوید پہ چلا جاتا تھا, ثنا ملک پہ, سوری. ہاں, تو بہرحال اس کی 3rd اننگز بہترین جا رہی ہے. اور ہاں جی, تو یار پہلے ہمیں سوشل میڈیا پہ کسی نے چالی تھی. چلو خیر, یہ ہے کہ سکھ مینٹالٹی ہے لوگوں کی, سکھ مینٹالٹی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی اپنی لائف ہے, وہ ہماری طرف سے 6 کرے 8 کرے 10 کرے, اس کی لائف ہے, اس نے جواب دینا ہے, اس نے زندگی گزارنی ہے. ہم کون ہیں بھائی, تو کون, میں خام خواہ. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے, وہ آپ خوٹ نہیں کر سکتے, اور وہ بھی ذاتی زندگی کے اوپر تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ وہی لوگ, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ وہی لوگ ہیں جو کل اس کو ثانیہ مرزا کے نعرے مار رہے تھے, اور اگر ثنا جاوید قریب آ جاتی اور وہ کہتے پلیز ایک سیلفی. ٹھیک ہے, کیا تم لوگوں, کتنی تمہاری مینٹالٹی ہے. اب آتے ہیں ہم پلیئرز پہ. ٹھیک ہے, وہ ادھر ادھر کے تو ہم نے رگڑ لیے, پلیئرز پہ آتے ہیں. سب سے تھگر ٹیم تو اس میں تو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جس نے پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہے لاہور قلندرز. آپ کی ٹیم ہے وہ. ٹھیک ہے نا, آپ کا کپتان اس میں کھیل رہا ہے. بھائی شاہین شاہ افریدی کے پیچھے تو آپ بات نہ سنتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ مانتے ہیں. وہ شاہین نہیں, آپ نے سننے میں غلطی کہی تھی, وہ شاہد ہے, یہ شاہین ہے. تو شاہد کے گھر میں شاہین ہے. ٹھیک ہے, خیر یہ سب سے واقعی ورسٹ ٹیم تھی, اور اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن تھے, تو ہم بس جیسے بھی کھیلیں گے تو ہم جیت جائیں گے. او بھائی کرکٹ ہے. اچھا, اس میں لاہور کی مینجمنٹ کا کردار ہے. سر عاقب جاوید کے آگے میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں عاقب جاوید سے, بھائی بس کر دو, چھوڑ دو ان کو. یار اسی عاقب جاوید نے 2 ٹائمز چیمپئن بھی تو بنا دیا ہے. اسی عاقب جاوید نے 9 سال ان کے ساتھ گزارا ہے, یہ نہیں پتا. تو 9 سالوں میں 2 دفعہ چیمپئن بنانا عاقب جاوید کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, 9 سالوں میں 2 دفعہ جیتنا, وہ پلیئر جیت گئے, بس ان کی ہمت تھی, محنت تھی, انہوں نے جیتنا تھا, جیت گئے. عاقب جاوید نے جو کرنا ہوتا نا, تو وہ پہلے سال ہی کچھ کر کے دکھاتا, یا دوسرے سال کر دیتا, تیسرے کر دیتا, چوتھے میں کر دیتا, 7ویں 8ویں میں کیوں. حالانکہ سب سے تگڑے پلیئرز لاہور کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر مینجمنٹ, کوچ سٹاف, آپ کا جو باقی سٹاف ہے, وہ جتنا بھی سٹاف ہے, وہ کیا سوچ رہا تھا, وہ کیا ٹیم بناتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھی میچ کے اندر عبداللہ شفیق ڈراپ بنتا ہے, آپ بتا دیں. نہیں, کسی ایک میچ میں بھی. میں کہتا ہوں فخر زمان کا ڈراپ ہونا پھر بن جائے گا, عبداللہ شفیق کا ڈراپ ہونا نہیں بنتا. یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آتے ہیں بھائی, کون سے سیارے کے لوگ ہیں. اچھا, یہ ٹیم سلیکشن کیپٹن پہ ہوتی ہوگی یا یہ اوپر سے بنتی ہے کہ سر یہ لیگ کرکٹ ہے, اس لیگ کرکٹ سوری کہہ رہا ہوں, یہ فرنچائز کرکٹ ہے. فرنچائز کرکٹ کے اندر کپتان کی بھی سنی جاتی ہے اسی طرح کھلی کھلی, اور میں بھی شاید کوچوں کی بھی سنی جاتی ہو. مطلب عاقب جاوید انٹرفیئر کرے گا, کرتا ہوگا یار اس کو کھلاؤ, اس کو بٹھاؤ, بالکل کرتا ہوگا. ایون شاہین شاہ افریدی بھی کرتا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان سب کے باوجود آپ کے اندر عقل نہیں ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں. سب زیادہ فرحان کو آپ نے اتنے میچز کھلا دیے, کیا آپ پاکستان ٹیم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کو, کیا شو کرانا چاہ رہے ہیں. میں تو اس نے بڑا اچھا یار کھیلا ہے, ساتھ عبداللہ شفیق بھی تو تھا نا نیچے, پھر آپ کو عبداللہ شفیق کو ڈراپ کرنا ہی کیوں بنا. ملتان سلطان کی جو سب سے اچھی کوالٹی تھی, انہوں نے کچھ میچز ایسے بھی کھیلے جو 2 آؤٹ سائڈرز پلیئر ساتھ کھیل کے لوکل ٹیم سے میچ کھیل کے جتوا دیے اگلوں نے. میں بار بار رضوان کی بات ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ رضوان ایک بات بہت زیادہ وہ کہتا ہے, جی ہم سب سے زیادہ زور دیتے ہیں یکجا ہونے پہ, ایک پلیٹ فارم پہ ہونے پہ, ایک جگہ پہ دیکھنے پہ, جو لیڈر سوچ رہا ہے وہ پیچھے پوری ٹیم سے, بس یہ ان کا کہتا ہمارا موقف ہے, ہم اسی پہ ہماری سارا زور ہے, ہم اسی پہ محنت کر رہے ہیں اور ہمیں رزلٹ مل رہا ہے. لاہور قلندر
انجرڈ کر دیا اس کو حارث روف کو انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اتنا برا کیا کہ مجھے لگتا ہے شاید وہ نیوزی لینڈ کی سیریز سے بھی باہر ہو. شاہین شاہ افریدی بالکل فلاپ بالر ثابت ہوا ہے. ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نسبت وہ بڈھا محمد عامر جو ایجنٹ ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک, وہ اس نے بہت اچھا پرفارم کیا, ایون اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے, اتنی زبردست اس نے بالنگ شو کی اپنی. آپ کے پاس جتنے تگڑے, اب زمان خان ایمرجنگ پلیئر ہے, بہت اچھا ہے, اٹھ کے آ رہا ہے. جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے نا تو آپ کے اچھے سے اچھے پلیئر بھی ڈاؤن نظر آئیں گے آپ کو, کوئی پرفارمنس ان کی شو نہیں ہوگی. ان لوگوں نے پرفارم کیا جو لوکل پلیئرز تھے آپ کے, وہ اٹھ کے سامنے آئے. لاہور قلندر اس دفعہ مطلب لوگوں کی امیدیں جتنی زیادہ لاہور قلندر کے ساتھ ہوتی ہیں, یہ اتنا ہی ان پہ پانی پھینکتے ہیں. اس دفعہ لاہور کے ساتھ ہیٹ بھی بہت تھی. کس وجہ سے؟ کیا شاہین کی وجہ سے؟ کہ یار دیکھیں لازمی بات ہے, یہ میری اپنی تھنکنگ ہے کہ 70% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی پاکستان ٹیم کا کپتان ہی کیوں ہے, اور جب وہ کپتان ہے تو پھر اس کو لوگ پسند نہیں کر رہے. اس کو میرے لحاظ سے ہیٹ جو ہے وہ اینٹی بابر کی وجہ سے آیا ہے. آئے گا نا, جب سے اس نے عاقب جاوید نے اس کو بابر کو چھنڈا ہے نا, تو اس کے بعد سے تو حالات خراب ہیں, کیونکہ لاہور کی فین بیس, آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کی ٹیم اگر لاہور میں کھیل رہی تھی اور جب بابر اعظم آیا تو وہ لاہوری ہے بیسیکلی بابر اعظم, تو فین فالوئنگ سب کو نظر آئی ہے, کدھر تھی ساری فین فالوئنگ, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کسی کے کہہ دینے سے اس بابر کے اوپر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا ہوگا, الٹا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی کنگ ہی ہوتا ہے, بابر اعظم ہی ہے. خیر بابر پہ تو آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ورسٹ ٹیم جی, میں سمجھتا ہوں کہ شاہین شاہ, یہ اصل میں نا مینجمنٹ کو, سمین رانا لوگوں کے پاس لگتا ہے یا تو بہت پیسہ ہے, وہ یا تو کپتانی کی بات نہیں ہوتی, گراؤنڈ کے اندر اس نے انتہائی کو تھگڑ قسم کے فیصلے کیے ہیں, انتہائی تھگڑ, ٹھیک ہے, تھوڑے سے بھی نہیں. نارمل بندہ جو کرکٹ کھیلتا ہے اس کو بھی پتا ہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے یہاں پر, ابھی کیا کرنا چاہ رہا ہے, جو کہ 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن خود آ جائے گا. میں بتا تو رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے اندر کھیلنے کی ساری گیم ہے. بہرحال اس نے 50 کر کے بڑا سیلیبریٹ کیا یار, کہ چپ کرو تم لوگ. تو سر نیشنل T20 ہو رہا ہے تو آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہو. یہیں پہ 4-5 بالر آسٹریلیا کے بھی کھیل رہے ہوتے کسی اور ٹیم کے اندر, ٹھیک ہے, یا 3-4 کوئی اور کسی ملک کے کھیل رہے تو پھر آپ 50 بھی کر کے دیکھ لیتے. اچھا اگر تم اتنے ہی پلیئر ہو پھر جتواتے رہتے ٹیم کو. بہت ساری چیزیں ہیں نا, آپ یہ کیوں ثابت کر رہے ہو کہ آپ ایک آل راؤنڈر ہو؟ آپ کو کس نے کہا بھائی آپ فاسٹ بالر ہو؟ اچھا اسے چپ کس کو کرایا ہے آپ کو؟ خیر مجھے کیا چپ کرایا ہے, لیکن اس نے جو بھی وہ 50 کی ہے وہ کوئی ایسی ڈیزرونگ 50 نہیں تھی کہ جس کے بعد بندہ کہے کہ یار بڑا کمال کر. چھکے تو اچھے دے رہے ہیں تو سر آگے بالر بھی دیکھ لینا. اب تو ایک آل راؤنڈر ٹیپ تو نہیں ہے وہ, کوئی ذرا سا عقل مند بالر ہوتا وہ کب کا فارغ تھا, بس وہ مارتا گیا ہے, لگتی گئی ہیں تو ہو گیا کام. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی ناقص کپتانی, انتہائی تھگڑ قسم کی کپتانی, جو کہ پورے ٹورنامنٹ میں اگر جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان سب کے کپتانوں کو ایک سائڈ پہ کر دو, لیکن شاہین شاہ افریدی کی کپتانی کو ایک سائڈ پہ کر دو, کمال کپتانی اس نے کی. میں مطلب ٹیم سلیکشن سے لے کر آپ کی بیٹنگ بالنگ کی لائن اپ میں اور سلیکشن میں اور پھر مطلب روٹیشن کرنے میں فل کوئی نظر نہیں آیا, کچھ بھی نظر نہیں آیا. آپ مطلب لاہور کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ فخر زمان 1, عبداللہ شفیق 2, ویزے سے جان نہیں چھڑا رہے, پتہ نہیں کیا نکالتے ہیں اس کو. تو اس کو نا یہ شاہین شاہ اور جو سمین رانا لوگوں کو چاہیے کہ بس کر دیں یار, بس اب کچھ چینج لے کر آئیں, ٹیم کے اندر کچھ چینجنگ ہو, اچھے پلیئر نکالیں, تھوڑا سا لوگوں کو سائڈ پہ کریں, ان کو کھیلنے دیں کہیں اور. خیر سب سے پہلے تو اس کو بابر کی تعریف کرنی پڑے گی, ورنہ تو عوام نہیں چھوڑتی. خیر آتے ہیں بابر پہ, ٹھیک ہے, یہ کیا پلیئر ہے یار, یہ کمال پلیئر ہے بھائی, کمال. مجھے کس بندے کا وہ میں انٹرویو سن رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ جی میں نے اس کو وہ والا یارکر مارا ہے کہ جو دنیا کا اچھے سے اچھا بیٹسمین نہیں کھیل سکتا, اس نے اس پہ بھی ایسے بیٹ رکھ کے چوکا کر دیا پیچھے. خیر ابھی وہ کل پرسوں اسی بال میں بولڈ ہوا ہے, مارنے ہوئی گیا تھا, لیکن جارڈن نے میرے خیال سے بولڈ کیا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بابر اعظم نے شو کیا کہ میں یار جو اس کے جو چل رہا تھا پچھلے 1.5 سال سے, کیا تماچا مارا ہے رجی. میں کہتا ہوں نا کہ دیکھیں پلیئر اپنے آپ کو ہمیشہ کہاں شو کرے گا, گراؤنڈ میں. وہ بتائے گا اگر بیٹسمین ہے تو بیٹ سے, بالر ہے تو بال سے. آپ شاہین شاہ افریدی ہو تو آپ بال سے شو کرو کہ میں شاہین شاہ افریدی ہوں. محمد عامر کہتا ہے نا بار بار کہ جی میں محمد عامر ہوں, تو وہ بتاتا ہے کہ میں محمد عامر ہوں. خیر اس سے لاکھ اختلافات, لیکن یار بالر ہے وہ, ٹھیک ہے, اس کی مطلب وہ ہے مینٹالٹی اس طرح کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے بندے کی, کہ یار آپ اپنے پلیئرز کے خلاف بات کرو, لیکن
آن دا گراؤنڈ آج کے جتنے بھی نسیم وغیرہ سے, نسیم سے بھی میرے خیال سے تو ایکسپیرینسڈ ہی ہے اور بیٹر ہے یہ بہت. عامر بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے. عامر کی ایک بات ہے, وہ کہتا ہے میں بیٹسمین کو نہیں دیکھتا کہ کون کھیل رہا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے میں بچوں گا کیسے اور اس کو میں پھنساؤں گا کدھر. بس یہی بات اس نے کی تھی تو وہ بھی عوام نے ذرا آڑے ہاتھ لے لیا. خیر بابر نے جی اسٹرائک ریٹ ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہے کہ ورلڈ کپ سے اس کے بعد سیریز میں, اس کے بعد ایشیا کپ ہوا ہے جو موٹے موٹے ایونٹس ہیں, اس کے اندر بابر ایک, اور آسٹریلیا کی سیریز ایک بال تھی جس پہ بابر بولڈ ہو رہا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی یاد ہے. ہلکی سی بال اندر آ رہی تھی مڈل سٹمپ سے یا آف سٹمپ سے, اور بابر وہاں سے بولڈ ہو رہا تھا. اب اس دفعہ پی ایس ایل میں اس کو وہ والی بالیں انتہائی زیادہ پڑی ہیں. ہاں جی. لیکن پہلے جو میں نے, میرا جو انالیسز ہے, میں مطلب اتنا کریٹیکل تھنکنگ تو نہیں ہے, لیکن پہلے وہ یہ تھا کہ زیادہ تھا سیدھا مارنے, ٹھیک ہے. اب اس کے آتی ہے فلک والا گلاس, اور اس نے اتنے زبردست چوکے مارے ہیں اس بال پہ. حالانکہ اتنی مشکل ہے یہ شاٹ مارنا کہ آپ سامنے والی بال کو, رسک ہے نا, کراس جا رہے ہو اور فلک کر رہے ہو, اور اس نے وہ کمال کے چوکے مارے ہیں. پریکٹس کی ہوگی اس نے, پریکٹس کی ہے کافی جہاں تک مجھے لگتا ہے. دوسرا اس نے, میں نے یہ خود بھی نوٹ کیا کہ یہ اس کی ویکنس نہیں تھی, یہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں اس کے اوپر یہ ویکنس آئی ہے کہ وہ بیچ والا بال یا تو وہ کھیلتے ہوئے شارٹ مڈ وکٹ پہ کیچ دے دیتا تھا, ٹھیک ہے, یا بولڈ ہو جاتا تھا. لیکن اس دفعہ وہ پراپر اس بال کو آخر تک دیکھ کے کھیلتا تھا, اور اتنے زبردست اس نے وہاں پہ چوکے بھی مارے ہیں, سنگل ڈبلیں بھی لیے ہیں, لیکن وہ بولڈ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کہ بندہ سوچ سکتا ہے. جو مجھے بابر اعظم کے اندر اچھی کوالٹی لگی, بابر اعظم نے یہ بتایا کہ جہاں اس کی ویکنس ہے وہاں اس نے پورا کر کے دکھا دی, یار یہ میں کور کر لیا, میں نے ایریا کور کیا اپنا. اسٹرائک ریٹ بات ہوتی تھی, اس نے 150 کا اسٹرائک ریٹ چھیڑ دیا, ٹھیک ہے. سینچری اس نے پھر کر دی, ٹھیک ہے نا. موسٹ رنز سب سے زیادہ اس کے ہیں, ٹھیک ہے نا. اوور آل اس کے بہت زیادہ رنز ہے T20 کے اندر. جس طریقے سے وہ چل رہا ہے, 3 مہینے ہوئے ہیں 1000 رنز ہو گئے ہیں اس کے, جی ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے وہ چل رہا ہے, وہ پتہ نہیں کدھر, اگر اسی ریشو سے کھیلتا رہا تو وہ یہ کوہلی شولی سب پیچھے رہ جانے. بابر اعظم کو میں جو سمجھا ہوں کہ اس کا کپتانی سے ہٹنا اس کے لیے اپنے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. ایون ابھی وہ کپتانی کر رہا ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, سکون ہے جی, مطلب اچھی کپتانی کی ہے اس نے, بہت بہتر. اس نے کچھ فیصلے اتنے زبردست کیے, خاص طور پہ وہ لیگ اسپنر کو اوور دینے والا, مطلب اس نے ہلا دیا کہ یہ عام کوئی بھی ایسے اگر اس کو لگ ہی جاتے تو پوری دنیا نے بابر اعظم کو پھر آڑے ہاتھوں لے لینا تھا. لیکن اس نے وہ ایک ایسا دلیرانہ فیصلہ کیا اس نے, اور وہ ایسا ثابت ہوا کہ 4 آؤٹ کر گیا. وہ وکٹ کے اوپر وکٹ کو ریڈ کر لینا بابر اعظم پہ ختم ہے. وہ وکٹ کو فوراً سمجھ جاتا ہے, 5-10 بالیں کھیلنے کے بعد اس کو پتہ لگ جاتا ہے وکٹ کیا کر رہا ہے. اور سب سے اچھی بات, اس کو جو بہت اچھا سٹانس ساتھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے سائم ایوب کا, مطلب ہم اس کا بھی ذکر کریں گے آگے. لیکن اس کی وجہ سے بابر اعظم بھی کانفیڈنٹ. اچھا, بابر اعظم کی کوالٹی یہ کہ اگر اس کے ساتھ کے پلیئرز آؤٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اننگز ویسی کھیل رہا ہوتا ہے جو اس نے تھرو آؤٹ کھیلنی ہے. یہ لاسٹ میچ میں تھوڑا سا, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سلو کھیلا ہے, تھوڑا سا سلو نہیں کھیلا, مطلب اس نے اپنی اننگ کھیل لی ہے. 46 رنز جو اس نے کیے ہیں, ساتھ کے لوگ بھی اگر کھیلتے تو یہ 180-190 رنز ہو جانے تھے بڑے آرام سے, اور اچھا چانس ہوتا ان کے پاس جیتنے کا. جہاں تک میرا اپنا یہ انالیسز ہے اسپیشلی بابر اعظم کے بارے میں. خیر بابر نے تو بھائی آؤٹ کلاس کیا ہے, اور کافی جو اس سے گلے شکوے تھے وہ اب دور ہیں ہمارے. نہیں دیکھیں, ہمارا کام ہے, ہمیں جب کوئی بندہ کھیلتے ہوئے برا لگے گا تو ہم کرٹیسائز تو کریں گے, اور بار بار لگ رہا ہوگا پھر تو زیادہ کریں گے. 1 آدھ میچ, 2 میچ, 5 میچ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیئر ہے, آپ بھی کھیلیں کرکٹ, ہم بھی کھیلیں, بیٹ پیچ آتا ہے, ٹھیک ہے, بہت لمبا بیٹ پیچ بھی ہو جاتا ہے بندوں کے اوپر, تو ٹائم وقت گزر جاتا ہے. لیکن اپنے آپ کو اس بیٹ پیچ سے نکالنا وہ پلیئر ہوتا ہے. اس نے نکالا ہے, اس نے شو کی ہے. پی ایس ایل اس نے بتایا کہ جی میں واقعی کوئی چیز ہوں. حارث کی نہیں کوئی اس طرح سے چلی, بیٹسمین حارث جو وکٹ کیپر ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, حارث کو نا امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے. اس طرح پاکستان ٹیم کے لیے وہ سلیکٹ نہیں ہو پائے گا. وجہ پوچھیں کیا؟ نمبر ایک رضوان وکٹ کیپر. نمبر 2 لڑکا ایک اور تیار ہو گیا ہے, حسیب اللہ, زلمی میں ہی ہے, جو جی زلمی میں ہی ہے, آپ لیفٹ. میں اس کو بہت گریٹ کرتا ہوں, بہت اعلیٰ پلیئر ہے, ٹھیک ہے. سب زیادہ فرحان کھیل رہے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. 3 یہ وہ لڑکے ہیں, ابھی اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے ہوتے ہوئے حارث کو جگہ کیسے بنے گی اس کی, وہ کیسے جگہ بنا لے گا اپنی, ٹھیک ہے. آپ نے حیدر علی کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا ہے, چھکا مار لینا کرکٹ نہیں ہے.
روٹیٹنگ, سنگل ڈبل, رنز کرنا, چوکا مار, آپ چھکا تو مار ہی لیتے ہو, لیکن آپ اننگز کو بلڈ اپ کیسے کرتے ہو وہ بتانا ہے. تو حارث کو اپنے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے, کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے, ٹف ہے اس کے لیے, بہت ٹف ہے. کیونکہ ابھی جو آپ چلے وہ ہم آگے 11 جب نکالیں گے تو خیر اس کے بعد ورسٹ 11 بنائے جی نوید بھائی پی ایس ایل کی. اب تک ورسٹ 11 جو 11 لوگ ہیں جن کو کوئی پورا جن پہ پی ایس ایل فضول گزرا ہے جن کا. دیکھیں جی, ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوپن بیٹسمین سے. مطلب اوپنر کون تھے جو کہ مطلب ہمیں لگا کہ نہیں مزے کے تھے. اسلام آباد کے دونوں اوپن فورن آتے ہیں, ان کو نکال دیں, ٹھیک ہے. فارنر جو ہیں فارنرز کو نکال دیں, یا چلیں ڈال لیں, ان کو بھی ڈال لیں. مطلب میں اگر ٹیم بناؤں گا تو میں باہر کے پلیئرز کو تو رکھوں گا ہی نہیں. مطلب بیچ میں تو پاکستان کے جتنے پلیئرز ہیں ان سے سٹارٹ کریں گے, انہیں پہ ختم کریں گے. نہیں ٹوٹل ابھی ہم نے 11 یا چلے زیادہ بھی, چلے 11 سے زیادہ نکال لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان پہ فلاپ تھا. دیکھیں اسلام آباد کا مونرو تو ٹھیک تھا, ہاں ہیلز نہیں کوئی اتنی, ہیلز اچھا پرفارم نہیں کر سکا. خیر ہیلز انہوں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جس دن چلتا ہے وہ پھر اپنا کام کر. چلے نمبر 1 پہ آپ ہیلز رکھیں. آپ مطلب ہیلز نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو فخر کو 150 ہے یا 250 ہے اس کے, لیکن وہ ہے تو وہ T20 پلیئر ہے نا, وہ تو پلیئر ہے. پی ایس ایل میں تو نہیں چلا نا. ہاں اس دفعہ تو اس کا فلاپ ہوا نا, پی ایس ایل فلاپ گزرا ہے جی اس کا, میرے نزدیک تو فلاپ ہی گزرا ہے. 150 سے کوئی فرق نہیں پڑا, ہاں فلاپ ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آگے. اچھا فخر ہو گیا, اور اب آ جائیں کوئٹہ کی ٹیم میں. کوئٹہ کی ٹیم کے اندر رائے تو اچھا کھیلا ہے, سعود شکیل گڈ, اس نے ثابت کر دیا کہ وہ کل والے ایک میچ کے اندر آؤٹ ہو گیا, ورنہ وہ بہت اچھا کھیل. جس طرح کے اس کے بارے میں باتیں لوگ کرتے تھے, کس نے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں. پچھلا میچ اس نے 88 کتنا کیا ہے, 86-88 کیا ہے سارا میچ. سعود شکیل تو بہت اعلیٰ ہے اس کے تو. آپ اچھا جی, زلمی کے اندر ہمارے دونوں اوپنر اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, وہ تو آؤٹ کلاس ہیں. سائم ایوب بھی, اور یہ کام اس کو بھی تھوڑا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, خالی میں بتا رہا ہوں چھکا مارنا کرکٹ نہیں ہے. بابر اعظم چھکا نہیں مار سکتا لیکن وہ اپنی گیم کرتا ہے, بس رنا بال کھیل رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو ڈیولپ کر کے. بہرحال سائم ایوب کا یہ ہے کہ اس کے پاس شارٹ سلیکشن ہے, ہاں زیادہ ایریا وہ کھیل لے گا آگے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں, کانفیڈنس بہت ہے اس میں جو اس پہ نظر آتا ہے. ہاں آپ دیکھیں بالنگ کروا لی اگلے نے اس سے یار, بالنگ تو خیر. اچھا آگے. اچھا جی, کوئٹہ بھی ہو گئی, اور اسلام آباد سے ہم نے ہیلز لے لی ہے, لاہور سے بھی ہو گیا, کراچی. ہاں پوری ٹیم رکھ لیں اس کو تو, کراچی کی پوری. یار کراچی میں ملک ٹھیک کھیلا ہے اور آن اینڈ آف رہا ہے. 22 رنز, 40-35 بھی ہیں اس کے بیچ میں. تو وہ جس جگہ پہ کھیلنے کے لیے آتا ہے وہ وہاں پہ پھر اتنے ہی رنز ہوں گے. لیکن ٹھیک ہے, وہ اپنے حساب سے ٹھیک کھیل رہا ہے. مطلب اس کا یہ کیلیبر ہے, وہ اتنا ہی مطلب بہت اپائے کا پلیئر ہے, لیکن وہ جہاں پہ وہ کھیلتا ہے جس نمبر پہ آ کے وہ اتنا ہی رنز کر سکتا ہے. ون ڈاؤن تو آتا نہیں ہے وہ. لیکن اوپن ان کی کون لوگ کرتے ہیں کراچی کے, ونس ہے میرے خیال سے. اور ہاں کراچی بھی اتنا لوگوں نے دھیان نہیں. دیکھیں آپ, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ کراچی کے اندر نا جو تھا بالر ان کا بیٹسمین تھا, یہ نافع کھیل رہا تھا وہاں سے. کوئٹہ میں ہے وہ نافع. ہاں کوئٹہ میں ایمرجنگ پلیئر ہے وہ بھی, خیر ٹھیک ہے. کراچی سے ہمارے کون تھے بندے جن کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. خیر کراچی کی ساری ٹیم ہی آپ نے ورسٹ 11 میں ڈال دی, سوائے پولارڈ کے اور ملک کے. باقی وہ فارغ ٹیم ہے. اور اسی طرح نواز تھا اس میں فارغ. کیا نواز نے کچھ کیا ہے, کوئی آؤٹ کیا؟ نظر ہی نہیں آیا نا, بالکل فارغ تھا. تو یہ مطلب کراچی کی تو وہ پلیئرز ہیں نہیں, ان کو بھی سوچنا پڑے گا مینجمنٹ کو کہ لڑکے اچھے سلیکٹ کرنے پڑیں گے, اچھی ٹیم. لوکلز کے اوپر زیادہ دیں توجہ, کیونکہ لوکلز ہی میچ جتواتے ہیں. اچھا آگے آئیں. اور اس کے بعد آپ کی سرفراز فارغ, ٹھیک ہے, وہ تو بالکل آؤٹ آف کلر, وہ ٹیم میں نہیں کھیلا تو آؤٹ آف کلر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سلمان ارشاد, فاسٹ بولر. ہاں اس کو لیکن بابر اعظم نے ڈراپ تو کبھی میں نہیں کیا, لیکن کوئی اس کے خاطر خواہ کوئی نظر نہیں آیا. اسی طرح آپ زمان خان کو بھی دیکھ لیں. زمان خان بالر ہے جی, نہیں زمان خان کو اب نہ ڈالیں, وہ ٹھیک ہے, وہ لڑکا ینگ ہے ابھی. پی ایس ایل کی صرف میں بات کر رہا ہوں, پی ایس ایل کی بات کر رہا ہوں. وہ جس ٹیم میں کھیل رہا ہے وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے, اس کو چاہیے کوئی اور بندہ اس کو سلیکٹ کر لے, کوئی بھی فرنچائز وہاں سے پرفارمر ہوگا. شہین کو بھی آپ, شہین کی وکٹیں تو ہیں کتنی, میرے خیال سے ٹیل اینڈر کو آ کے آؤٹ کر لینا اور وکٹیں بنا لینا. شہین کو بھی ڈالیں, شہین بھی فرسٹ 11 میں جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور اعظم خان, نہیں اعظم خان تو ٹھیک ہے, بہت کمال پلیئر ہے. میں وہ اس دفعہ T20 میں ہونا بھی چاہیے.
کوئی نہیں پاکستان کے اندر T20 ہے اور اس کو کھلائیں, اس کو T20 کھلائیں, وہ پاکستان میں T20 ہے. یہ وہ پاکستان کی وکٹوں پہ ثابت کر دے گا اگر اس کو کوئی میچ ملا تو. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں کی گراؤنڈز کے اندر اس کو میچز ملے تو اس نے ثابت کر دینا وہ کیسا پلیئر ہے اپنے ملک. چلیں اچھا آگے. اور ایک اسپنر ہے اور بھی کوئی نا میرے ذہن میں نہیں. اچھا ایک وہ اسپنر ہے جو انہوں نے کھلایا ہے کوئٹہ نے, وہ جس کا بالنگ ایکشن مشکوک ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو اس نے بھی کوئی اتنی خاص وکٹیں تو نہیں لی, وہ بھی فارغ ہے, اس کو بھی اس میں ڈالیں. اور ایک وکٹ کیپر کھیل رہا تھا یہ ان کی طرف سے, کراچی کنگ کا کون تھا وکٹ کیپر, کوئی فارنر تھا نہیں, کراچی کی ٹیم پتہ نہیں کہ وہی نہیں ہے یار. ہم نے تو اس کو, میں نے تو میچز اس کے بہت کم دیکھے ہیں. ایون ملتان کی ٹیم سے میں کسی بندے کو بھی باہر نہیں بٹھا سکتا. خوش دل شاہ فلاپ, ہاں مس فیلڈنگ بہت کی ہے, کیچز چھوٹے ہیں اس سے, اس کو بھی آپ رکھنا چاہیے بس میں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. خوش دل شاہ بھی ہے. اور کون ہے مطلب کہ دھانی کی تو میچ میرے خیال 2-3 ملے ہیں. دھانی کو جب کھلایا ہی نہیں ہے تو پھر کیا پرفارمنس اس کی, جس کو کھلایا ہے ان کے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب ملتان میں سے ایک آدھ لڑکا ہی نکلا ہے خوش دل. کراچی پولارڈ کو اور شعیب ملک کو نکال کے ساری ٹیم فارغ تھی, حسن علی سمیت سب کچھ. ہاں تو زہر لگتا ہے مجھے, ہاں وہ زیادہ وہ شوخہ ہو گیا. اور اوپر سے ہیلز بھی ہم نے ادھر کر دیے, یہ 2-3 بندے ہیں ان میں سے یہ نکل جائیں گے. کوئٹہ میں سرفراز بھی جائے گا. اچھا نیچے سے کوئٹہ میں نواز بھی کوئٹہ میں کھیل رہا تھا, وہ تو کوئٹہ تو ٹھیک کھیلی ہے. بالنگ میں عامر تھا, اور عامر نے تو ثابت کیا جی میں ابھی بھی سٹار ہوں. بالنگ میں ابرار تھا ان کا, آؤٹ کلاس بالنگ کرائی ہے اس نے. اچھا, اور رائے نے بھی بیٹنگ ٹھیک کی ہے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایون وسیم جونیئر نے اچھا پرفارم کیا ہے, اس نے جو میچ جتوایا اپنا چھکا مار کے, وہ بھی ٹھیک رہے. اچھا جو میں سمجھتا ہوں بالرز اب آگے تیار ہو رہے ہیں, نسیم شاہ کا جو بھائی ہے حنین شاہ اور عبید شاہ. عبید شاہ کو تو اتنا سامنے نہیں لے رہے, لیکن حنین شاہ نے بتایا کہ وہ ٹھیک بالر ہے. ہر میچ میں پہلے اوور میں آگے اس نے آؤٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کا بالر چاہیے ہوتا ہے, جان بھی ہے, پیس بھی ہے. چلیں اب پکس بتائیں جو پی ایس ایل میں آپ کے نزدیک جن کا بڑا تگڑا پی ایس ایل رہا ہے. کپتان ایک نمبر 1 کنگ, دوسرے نمبر پہ رضوان, بہت اچھا اس کا رہا ہے ٹورنامنٹ. اچھا تیسرے نمبر پہ آپ اٹھا لو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ینگسٹرز ہمارے لڑکے تھے اس کے اندر یہ سائم ایوب کا اچھا رہا ہے ٹورنامنٹ. تھوڑا سا سکور اچھا کھیلنا چاہیے تھا جو کہ وہ نہیں کھیلا, لیکن پھر بھی نظروں میں ہے وہ, نظروں میں جو کھیلا ہے تو اچھا کھیلا ہے. اچھا اور اس کے علاوہ ہمارا خواجہ نافع کا نام بہت لے رہے ہیں لوگ, اس کا کلک نہیں کیا, 2 اننگز کھیلا ہے. ہاں جس کا میں نام لیں عثمان, وہ میرے خیال سے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یار کوئی اس طرح آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی اس کے اندر کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, وہ شارٹس نہیں ہے, لیکن جو ماری ہیں اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ ماری ہیں, اور جس طریقے سے ماری ہیں اس نے, مطلب اس نے اسلام آباد خلاف جو اننگز 100 کیا ہے اس میں اس نے شاداب کو کچھ نہیں سمجھا, اس نے کسی بالر کو کچھ نہیں سمجھا, اس نے ایسے چھکے مارے ہیں. تو پتہ لگے عثمان کو سلیکٹ کرنا چاہیے, بہت اچھا پلیئر ہے وہ, اس پہ ٹائم لگانا چاہیے. اچھا عثمان کے ساتھ ایک لڑکا تھا یاسر, کو کس ٹیم میں کھیل رہا تھا یاسر, وہ کوئٹہ کا ہے نہیں کراچی کا ہے میرے, نہیں ملتان کا ہی ہے, اوپنر رضوان کے ساتھ اوپن کرتا رہا یاسر, اس نے بھی اچھا پرفارم کیا. اچھا ایک لڑکا ہے زلمی کا, ایک اور لیفٹ آرم اسپنر مہران جو لوکل بوائے ہے, وہ بھی اچھا اس نے پرفارم کیا ہے, وہ بھی اچھا تھا. مطلب یہ لوگوں کے لیے اچھا پی ایس ایل رہا ہے. ابرار کے لیے بھی اچھا پی ایس ایل رہا ہے. اسامہ میر جو کہ پاکستان کا ایک بہت اچھا بالر ہے, بڑا ناکام رہا ہے لاسٹ پورے کچھ عرصے میں, اس دفعہ پی ایس ایل میں موسٹ وکٹ ٹیکر ہے, تو اچھا کیا, وہ اچھا کھیلا ہے. اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اچانک سے اس کو ہو گیا کیا, اس کی لائن اور لینتھ بھی ایک دم, یا وہ پریشر تھا خیر اس پہ بہت زیادہ پھر اس ٹائم ورلڈ کپ کا. مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے رضوان نے کوئی نیکسٹ لیول کا کانفیڈنس دیا ہوا ہے کہ یار تم لوگ جو ہے نا 4 اووروں میں 100 بھی کھاؤ تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے, بھائی ہے آپ کا, بنا لے گا, کر لے گا. یہ ہوتا ہوگا, کہتا ہوگا ویسے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس آپ بالنگ کریں, اچھی بالنگ کریں, ہم جیت جائیں گے. اور آپ نے ان کی مطلب ملتان کی آپ دیکھیں تو فرسٹریشن کبھی نہیں نظر آئی, ہار رہے ہیں 200 پڑ کے کیچ چھوڑے اس نے, خوش دل نے, تو کپتان نے جا گلے لگایا اس کو ہنستے ہوئے. اور مطلب اس کا ایک مومنٹ, مطلب چلو رنز پڑ رہے ہوں گے تو ہنسنے کی وجہ سیدھا ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں کہ کسی بالر پہ غصہ کر رہا ہو, کسی بالر کو کچھ کہہ رہا ہو, کوئی سنا رہا ہو,
کچھ بھی نہیں. مطلب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ تو میرے خیال سے ان کا یہی راز ہے, اور جیل ہو کے کھیل رہے, انجوائے کر کے کھیل رہے ہیں. تو ایسا کپتان پاکستان ٹیم کا نہیں ہونا چاہیے یار؟ ہونا تو چاہیے, لیکن نہیں کچھ ہے اس طرح کی خبر یار سننے میں آ رہا تھا, لیکن ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے, ٹیم اناؤنس نہیں ہوئی. رمضان کے بعد سے سیریز ہے نا ان کی میرے خیال سے. چلے خیر, یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا پی ایس ایل رہا ہے, یہ بڑے اچھا پی ایس ایل کھیلے ہیں لڑکے, انہوں نے بڑا انجوائے کیا ہے, ان کا نام ہے, میڈیا پہ نظر آئے ہیں, پی سی بی کو نظر آئے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور بہرحال کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے اب, کیونکہ کمپٹیشن بڑا ہے, لیکن ایک چیز اور سوچنی چاہیے, دیکھیں 2 میچز سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. 2 تو نہیں, 10 میچ ہو گئے ہیں. یہ 10 میچ ہے نا, پاکستان ٹیم کے لیے تو 2 ہی کھلاتے ہیں, پھر ساری زندگی کے لیے بٹھاتے ہیں. 2 میچز نہیں, یہ سیریز دینی پڑے گی. اعظم خان کے لیے بہت اچھا رہا ہے, اس نے تو ثابت کیا ہے کہ چھکا مارنا ایک ہاتھ سے بھی مار سکتے ہیں, کلائی سے, اس طرح کا اس کے اندر جہان ہے. کمپٹیشن ان سینس یہ کہ کیونکہ ہم نے میں آپ کی بات, سب سے زبردست بندہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عمر والا, سب سے زیادہ ایجڈ, چاچا افتخار, اس نے ثابت کیا کہ میں کوئی بلا ہوں بھائی. میرا کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی شک نہیں. چھکا مارنا یا رنز چیز کرانے میں وہ چپ چاہے چیز کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورلڈ کپ جو اگلا آنے والا ہے یہ افتخار کا ہے. افتخار اگر اس ورلڈ کپ میں ہوا سامنے, جو کہ ہوگا سب کو پتا ہے, تو کمال کا ہوگا. سمجھ آ جائے گی اس کو بھی, مزہ آئے گا اس کو کھیلنے کا. چاچا افتخار کو عام آدمی نہیں ہے یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں اس سے پہلے, پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا کیا کہہ رہا تھا. اوکے, سو خیر کافی ہم نے کیسٹ چلا لی ہے. یہ لاسٹ جو 2 میچز ہیں اس کو ریکور کرنا. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کمپٹیشن ان سینس یہ, کیونکہ ہمارا پی ایس ایل ایک معیار ہے کہ ہم اس کی بیس پہ سلیکشن کرتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہوتا آ رہا تھا کہ پی ایس ایل سے حد ہوئی تو 2 نکل آئے یا 1 نکلتا تھا پلیئر, ٹھیک ہے. اس دفعہ آپ کے پاس خاص کر بیٹس مینوں کے لیے اور اسپنرز کے لیے, ٹھیک ہے, ابرار, اسامہ میر, مہران, 3 اسپنر تو یہ سائڈ وے ہو گئے, شاداب 4. اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ ان میں ایک لیفٹ آرم ہے, یہ ہمارا مہران. ہمارے پاس پاکستان ٹیم میں لیفٹ آرم اسپنر ہی نہیں ہے. نواز بھی اب اس طرح کا پرفارمر نہیں رہا. آغا سلمان بھی نہیں بات کی ہم نے. آغا سلمان بھی ٹھیک کھیلا ہے, مطلب شو نہیں ہوا نا, بہرحال بہتر کھیلا ہے, مطلب جیسا اس کے بارے میں ہم سوچتے تھے ویسا نہیں ہے, بٹ اس نے ثابت کیا کہ ہوا ہے. اور یہ اس کو بھی پتا ہے کہ وہ T20 پلیئر نہیں تھا, لیکن اس نے ثابت کیا کہ میں T20 پلیئر ہوں, مطلب اسے شو کر کے دکھایا. اب پرابلم یہ ہے, یہ جتنے بھی ہم نے لڑکے نکالے ہیں سارے اوپنر ہیں, تو اوپنر تو اگلے 10 سال تک بھی جگہ نہیں دیں گے آپ کو پاکستان کے لیے. اوپنر 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن, یہ پرابلم ہے. اب مڑ جوڑ کے پھر بات آ جائے گی, رضوان کو بولے نا نیچے کھیل لے, وہ تو 6ویں نمبر پہ بھی کھیلتا تھا, کیوں کھیل لے بھائی, اور وہ کیوں کھیلے, کیوں جب وہ آپ کو اوپر رنز کر کے دے رہا ہے وہ کیوں نیچے کھیلے. وہ جو نیچے کھیلے گا تو پتہ لگے گا 10 میچوں بعد تم نے باہر بٹھا دیے, بھائی اس نے پرفارم نہیں کیا تو اس کو باہر بٹھاؤ, اس کی جگہ ہم وکٹ کیپنگ کسی اور سے کروا لیں گے. یہی کہہ رہا ہوں نا, اب کمپٹیشن دیکھیں نا کتنا بڑھ گیا ہے آپ کے پاس ایک ہی پوزیشن کے لیے. اب یہ دیکھیں, اب جب آپ کا بینچ اسٹرانگ ہوگا, یہ سارے لڑکے سلیکٹ ہو جاتے ہیں, ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سب لڑکوں کو پتا ہوگا کہ میں نے پرفارم نہ کیا تو میں باہر ہوں, کیونکہ سوائے شاہین شاہ افریدی کے فاسٹ بالر نہیں کوئی اچھا نظر آیا. کیا وکٹوں کا مسئلہ تھا, پھٹا وکٹ. تو عامر نے بھی تو اسی پہ کرائی ہے, نسیم نے بھی اسی پہ, نسیم کو بھی رنز تو لگے ہیں. نسیم شاہ تو خیر واپس آئے گا, وہ تو بالر ہے, لیکن یار جہاں پہ بالر آئے گا سوئنگ نہیں ہو رہی تھی, میں نسیم نے کہا بھائی میرے ہاتھ, نیچرل آؤٹ سوئنگر ہے, نیچرل. اس کا بھائی بھی, یہ 2 بالر آئے ہیں اٹھ کے نظر آئے ہیں. حنین شاہ نظر آیا آپ کو, فاسٹ بالر اچھا ہے. وسیم جونیئر نے اچھی بالنگ کی ہے فاسٹ بالنگ کے اندر, لیکن اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی فاسٹ بالر باقی جو تھے وہ سٹارز وہ پرفارم ہی نہیں کر سکے. عامر ٹیم میں آئے گا نہیں, تو نہیں. بہرحال ہی از ون آف دا بیسٹ اسٹل بالرز, کوئی شک نہیں ہے جی. عامر نے یہ پی ایس ایل عامر کا ایز اے بالر بہت اچھا رہا, جتنی اس پہ تھی کرٹیکس تھی اچھی بالنگ کی ہے. بس تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ صحیح ہو جائے تو. ایٹیٹیوڈ دیکھیں, وہ سٹار ہے نا, پھر وہ شعیب اختر والی بات ہے کہ میں جب شعیب اختر ہوں پھر مجھے ایسے شعیب اختر ڈیل کیا کریں, یہ نارمل بندے کی طرح ڈیل نہ کریں. تو وہ محمد عامر ہے تو پھر محمد عامر کی طرح ڈیل کریں اس کو. بات تو ہے, ہاں, مطلب ایک سٹار کو پھر سٹار کی طرح ڈیل کریں نا. آپ اس کو یہ نہ کہیں اور نہیں ہے بھائی مجھے سر کہو, مجھے یہ کہو, وہ سٹار ہے بھائی. مطلب آپ خیر چلیں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں,
اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پوڈ کاسٹ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.